جو عام ڈیلر ہے, پراپرٹی ان کو ایجنٹ کیا ہے, فائدہ, ٹھیک ان کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ بالکل ٹھیک, دیکھیں ان کے 100 مسائل مارکیٹ کے اندر کریٹ ہو جاتے ہیں. ایسے ہی. تو میں نے آپ کو ایک براڈر اسپیکٹرم میں ایسوسیشنس کی ایک یوٹیلیٹی بتا دی. ڈی ایچ اے نے اپنا مارکیٹنگ آفس کھول کے بیٹھ گیا, ڈیلر کو بیچ میں سے وہ وائنڈ اپ کرتے جا رہے ہیں. صحیح, دیر از ڈیفینیٹلی روم فار اٹ, دے شوڈ بی مور ایکٹیو. میں ایز اے فیل کرتا ہوں ریکا نے ان ڈیلرز کے لیے کیا کیا؟ دیکھیں ریکا کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا یا ڈی ایچ کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا وہ تو ظاہر ہے جو رجسٹرڈ ہوگا اسی کے لیے آپ کام کریں گے نا, لیکن ابھی تک آپ لوگوں نے کیا کیا؟ اور گڈ کوسچن. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا ویری فرسٹ ایپیسوڈ آف ایلیٹ لاؤنج. آج ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اہم شخصیت موجود ہیں, میجر ریٹائرڈ احمد ندیم قاسم صاحب, جو کہ پچھلے 17 سال سے ڈی ایچ اے کی مارکیٹ میں ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں اور اپنی آدھی سے زیادہ زندگی ریئل اسٹیٹ سے پہلے پاک فوج کے نام کی, اور ساتھ ہی ساتھ ڈی ایچ اے اسلام آباد کی جو ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ایسوسیشن ہے اس کی کرنٹ مینجمنٹ کمیٹی کے گروپ لیڈر بھی ہیں. تو آئیے ویلکم کرتے ہیں اپنے فرسٹ ایپیسوڈ کے فرسٹ گیسٹ کو, جنہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمیں ٹائم دیا ہمارے اس شو کے لیے. السلام علیکم میجر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ارم, تھینک یو ویری مچ فار کالنگ می, اور اٹس اے اسپیشل اوکیزن فار می کہ آپ نے پہلا ہی اپنا پروگرام میں مجھے جو ہے انٹروڈیوس کیا ہے اس میں, اور آئی ایم ریئلی لکی آلسو کہ آئی ایم گوئنگ ٹو بی دا پائنیئر آف یور دس ایلیٹ لاؤنج پروگرام. سر تھینک یو ویری مچ. وشنگ یو آل دا ویری بیسٹ. سر تھینک یو ویری مچ. بس آپ کی دعائیں چاہیے اور آپ کا ساتھ چاہیے انشاءاللہ. آپ کائنڈلی اس طرح تھوڑا سب سے پہلے اپنے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتائیں. ٹھیک ہے. ارم, یہ اس طریقے سے ہے کہ اپنا تقریباً میں نے فوج کا ٹینیور, جس طریقے سے آپ نے پہلے بھی بتایا کہ فوج کے ٹینیور میں تقریباً میں نے 23 ایئرس جو ہے وہ لگائے, اور اس کے بعد کمپلیشن کے بعد میں ایز اے سیکنڈ کیریئر جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں اپنا جو ہے میں نے اس کو اسٹارٹ کیا. تو آئی واز ویری لکی کہ اپنا جو ہے آئی گاٹ ایڈجسٹڈ, آلدو اٹ ٹک اے لٹل ٹائم. مطلب اس چیز ظاہر ہے سر ٹائم تو لگتا ہے, ٹائم لگتا ہے, اور اس میں ڈیفینیٹلی بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں. پھر آپ ایسی اسٹیج پہ ریٹائر ہوتے ہیں کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹیک دا ڈیسیژن, اور اٹ از ناٹ اونلی فار دا ملٹری جاب آلسو, فار ادر پیپل آلسو جو بھی گورنمنٹ جاب سے آتے ہیں, جو بھی ایز اے سیکنڈ کیریئر شروع کرنا چاہتے ہیں, ان کو بہت زیادہ ہکپس اور پرابلمس جو ہیں فیس ہوتی ہیں لائف. بالکل ایسے ہی سر, بالکل. تو آئی واز لکی انف ٹو بی ایڈجسٹڈ فائنلی, اور آپ کے سامنے ہیں الحمد للہ ماشاء اللہ سر. اور اپنے جو ہے ہمبل کیپیسٹی میں اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے سکسیزفل بنایا ہے اس میں, اور اللہ تعالیٰ نے ریپوٹیشن بھی بہت اچھی دی سر. ماشاء اللہ الحمد للہ. سر فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو ریئل اسٹیٹ نے کیسے انسپائر کیا؟ یعنی آپ کسی اور پروفیشن میں کیوں نہیں گئے, آپ نے ریئل اسٹیٹ کو ہی کیوں چوز کیا؟ ارحم, یہ کین سے کہ اٹ واز اے اسٹروک آف لک سر. اور نارملی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسا ایک پروفیشن ہے کہ جب آپ گورنمنٹ جاب سے ریٹائر ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اتنے ایسیٹس وغیرہ یا کچھ ایز سچ جو ہے وہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی ہیں, اور بچے بھی ڈیفینیٹلی آپ کے جو ہے وہ اپنا ایجوکیشن اسٹینڈرڈ جو ہے وہ کلیئر کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو بتائیں نا لاٹ آف پریشرس آر دیئر. تو اس میں ڈیفینیٹلی کہ اٹ از آئی تھنک دا موسٹ ایزی پروفیشن ان اے وے, اگر آپ کی پبلک ریلیشننگ, نیٹ ورکنگ, اور آپ کی تھوڑی سی بھی اگر تھوڑا سا انکلینیشن ہے ریئل اسٹیٹ کی طرف, تو آپ یو آر موسٹ لائبل ٹو بی سکسیزفل ہیئر سر. تو وہ آپ کو ڈیفینیٹلی کنٹینیوس ایفرٹ از دیئر, اور آپ میں تھوڑا سا جو ہے وہ ٹیمپرامنٹ بھی ہونا ضروری ہے. سر آپ کے آفس کا نام ریلائنس پراپرٹی ہب ماشاء اللہ کافی مشہور ہے, ڈی ایچ اے اسلام آباد کی مارکیٹ میں بھی, لاہور کی مارکیٹ میں بھی, اور آپ کی اپنی شخصیت بھی کافی مشہور شخصیت ہے. تو ریلائنس پراپرٹی ہب کا جو سفر ہے وہ کیسے سٹارٹ ہوا؟ آپ نے کیا کیا اس میں چیلنجز فیس کیے جو مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہیں یا کلائنٹ سے ریلیٹڈ ہیں؟ ان چیلنجز کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں. جی ارم, اس میں تو دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا جو ہے وہ جتنا بھی ایکسپیرینس, آپ کا ایکسپیرینس ہمیشہ کم ہی ہوتا ہے, لمیٹڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے پراپرٹیز کے بارے میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ٹوٹل لرننگ, ایوری ڈے از اے نیو ڈے. ایسے ہی ہے سر, اور ابھی تک سیکھ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ کے لیے ہر ڈیل, ہر اپنا پروجیکٹ, ہر چیلنج جو ہوتا ہے وہ نیو چیلنج ہوتا ہے آپ کی لائف میں, ٹھیک ہے. تو ڈیفینیٹلی اپنا تھوڑا سا ٹائم لگا شروع میں, اپنا تقریباً 6 months to 1 year جو ہے وہ اپنا کسی کے ساتھ ڈیفینیٹلی ایک اپنا ریئل اسٹیٹ میں کام کیا, اور اس کے بعد فوراً ہی اپنا آفس اسٹیبلش کیا. اور اچھا 6 مہینے 1 سال آپ نے کسی کے ساتھ کام کیا, ایکسپیرینس لیا. مائی اون آفس. اچھا اس کے بعد آپ نے اسٹیبلش کیا. پھر 2-3 سال کے بعد آئی ہیو اے جوائنٹ وینچر ود سلیمان احمد خان, ماشاء اللہ ان کے ساتھ بڑا اچھا. ہاں جی بالکل, میری ان سے ہے ملاقات. 8 to 10 years ماشاء اللہ ان کے ساتھ ہم نے کام کیا.
ابھی ہی از ہیونگ ہز اون آفس ایز کیٹلسٹ پراپرٹیز, آپ کو پتہ اچھا ہے, ماشاء اللہ تو از آلسو ڈوئنگ ویری ویل, جسٹ لائک مائی بردر. سر. اور پھر اس کے بعد فلی انڈیپینڈنٹ ہو گئے. اٹ واز انیشلی اٹ واز اے جے وی, اور پھر اس کے بعد پھر ایک اسٹیبلش کر لیا, انڈیپینڈنٹ ہو گئے. تو اس میں کوئی ایسا چیلنج سر, اس یعنی جو آپ نے سفر سٹارٹ کیا اپنا, کوئی ایسی ڈیل یا کوئی ایسا چیلنج آپ نے فیس کیا ہو جو آپ نے کہا ہو یار یہ بہت ہیوی کام ہو گیا؟ ہاں, ارب اپنا جو ہے نا ہر ڈیلس میں چیلنجز ہوتے ہیں, اور اسپیسیفک چیلنجز تو دے آر لاٹ مینی انسیڈنٹس. کوئی ایسا انسیڈنٹ بتائیں سر اچھا ہمارے ویورز کے. انسیڈنٹ تو اپنا مجھے جو ہے وہ اپنا یاد نہیں ہے, لیکن مطلب میں ایک جسٹ ایک یہ بتا دیتا ہوں کہ کافی مشکل ہوتا ہے, کیونکہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا, مطلب ایک دفعہ نہیں ہوا, کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کو ڈیل میچور کرنا ہے. ایکچولی نا میکنگ اے ڈیل از اے ویری ایزی پرپوزیشن سر. یو نو, culminating اور finishing the deal, it is a most difficult art. ایسے ہی ہے, یہ آپ کی ایفرٹ, آپ کا انٹرسٹ, آپ کا پیشن, اور اللہ کی مدد کے بغیر اٹ از ناٹ پاسبل سر. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو بھی پتہ ہے کہ اپنا ایک ڈیل کو آپ اپنا تھرو کر لیتے ہیں, یو بریک دا ڈیل, اینڈ آفٹر ورڈ جو اس کی اپنا چیلنجز ہوتے ہیں, اس میں پرابلمس ہوتی ہیں, اس کی مطلب جتنی انوالو ہوتی ہے, اس میں ٹرانزیکشنس انوالو ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد لوگوں کے کئی دفعہ انٹرسٹ جو ہے وہ لوز ہو جاتے ہیں. سر. کئی لوگ دے آر آلویز, سم پیپل آر انٹرسٹیڈ ٹو ریورس دا ڈیل آلسو. تو اس طرح کے بڑے سارے چیلنجز لائف میں جو ہے وہ آئے ہیں. تو دس از اے ویری ٹرکی پرپوزیشن. سر. اس میں بہت مشکل ہوتی ہے, کیونکہ آپ نے کوئی ٹائم لائن میٹ کرنی ہوتی ہے, اور ٹائم لائن میٹ کرنا جو ہے وہ اٹ از کوائٹ سم ٹائمز اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. سر. تو ڈیفینیٹلی مطلب چیلنجز تو لائف میں بہت سارے آئے ہیں. آپ کافی سارے آپ کو کوٹ کریں, میں نے آپ کو بتایا نا, ایوری ڈیل از اے نیو ڈیل, ایوری پرپوزیشن, یور ٹرانزیکشن از اے نیو ایکسپیرینس. ظاہر ہے سر, ہر بندے کا مائنڈ سیٹ چینج ہے, ہر ڈیل چینج ہے. میں تو خود بھی یہی کرتا ہوں, تو اس حساب سے تو یہی آئیڈیا ہے کہ مشکل تو ہے, چیلنجز تو کافی آتے ہیں. بالکل ایسے. لیکن آپ ریئل اسٹیٹ کو اور باقی پروفیشنز کو ڈفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں ریٹائرمنٹ کے بعد تو اور بھی کوئی بزنس آپ کر سکتے تھے, ضروری نہیں ہے کہ جاب کی جائے, بزنس بھی کیا جا سکتا تھا, تو ریئل اسٹیٹ کے بزنس کو کیوں چوز کیا؟ میں نے بتایا نا کہ ریئل اسٹیٹ کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر جو اپنا اسپیشلی آرمی آفیسر جو ریٹائر ہوتی ہیں, وہ ریئل اسٹیٹ میں وہ زیادہ ایزی فیل کرتے ہیں, کیونکہ اسپیشلی آئی واز ڈی ایچ اے اسپیسیفک. سر. تو ڈی ایچ اے اسپیسیفک کی وجہ سے آپ کے پاس جو ہے وہ اپنا ڈیفینیٹلی ایک کلائنٹیج بھی ہوتی ہے, آپ کی پبلک لسٹنگ بھی ہوتی ہے, آپ کے پیچھے بیک اپ میں ایٹ لیسٹ وہ لوگ موجود ہوتی ہیں جو کہ کلائنٹس ان دا شیپ آف سیلرس اور بائرس جو ہے وہ ملٹی آرگنائزیشنس میں لائک ڈی ایچ ایس جو ہے اس میں اٹ از ایزیئر فار ٹو بی ایڈجسٹڈ. سر. تو اس وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ کے ایک انوائرمنٹ میں بھی, سینٹیمنٹس میں بھی, اٹ از ایزیئر فار اس, فار آرمی آفیسر اسپیشلی گیٹنگ ریٹائرڈ فرام دیئر اون آرمس اور فرام دیئر اون پروفیشن, اٹ از ایزیئر فار دیم. اگر وہ شوق کے ساتھ اور کنٹینیوسلی اور اپنا تھوڑی پیشن کے ساتھ کام کریں تو آئی تھنک اٹس ناٹ مچ ڈیفیکلٹ. لیکن ڈیفینیٹلی ٹیکس لٹل ٹائم, لٹل پیشنس. ٹائم تو سر آج کل ہر پروفیشن میں لگتا ہے, لیکن ریئل اسٹیٹ میں ذرا یہ ہم نے یہ فیل کیا کہ تھوڑا سا آسانی ہو جاتی ہے. آسانی ہو جاتی ہے اسپیشلی فار اس. ڈیفینیٹلی فار یو پیپل اٹ از لٹل ڈیفیکلٹ. اپنی ایک کلائنٹیج براڈ بیس اس کی بنانے کے لیے آپ کو اپنا ایک پلیٹ فارم کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے سر. اور ڈیفینیٹلی اپنے اس ایج میں ماشاء اللہ. لیکن سر پھر آپ جیسے لوگ بھی تو ہے نا, ہم آپ کی ہیلپ لے کے تو آپ ہی کے کام چم کر لیتے ہیں. نہیں, اللہ خیر کرے. آپ ماشاء اللہ خود ویری ڈائنامک, اور وشنگ یو آل دا ویری بیسٹ. ماشاء اللہ, یو گوئنگ ویل. سر آپ کے 17 سالہ تجربے میں, ریئل اسٹیٹ کے تجربے میں, آپ نے سب سے بڑا لیسن کیا لرن کیا؟ ہم لیسنس بہت سارے لرن کیے سر. ٹھیک ہے نا. ایک تو بزنس آپ کو جو ہے وہ بہت کچھ سکھاتا ہے سر. آپ کا جو ہے ٹیمپرامنٹ ٹھیک کرتا ہے, پیشنس لیول آپ کا ٹھیک کرتا ہے, اور ایٹیٹیوڈ جو ہے نا آپ کا وہ بہت پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بہت نکھارتا ہے. ابھی وہ بار بار آپ سے وہ کئی لوگوں سے ڈسکس کرتا ہوں, وہ بک ریڈنگ کا تھوڑا سا دوبارہ شوق پیدا ہوا ہے نا, تو جیف کیلر کی میں نے ایک بک پڑھی ہے, ایٹیٹیوڈ از ایوری تھنگ. سر. اس میں یہی چیز ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ اگر پازیٹیو ہے نا تو آپ اس کے مطابق کام کرتے ہیں. پہلے آپ کو اپنی پرسیپشن کی جو ہے نا ونڈو کہتے ہیں نا صاف کرنی پڑتی ہے. یو ہیو ٹو بی ویری ویری پازیٹیو. سر. پھر آپ کو یو ہیو ٹو پکچر یور سکسیس. پھر آپ کو جو نا فیئر جو ہے نا اس سے اپنا یو ہیو ٹو گیٹ اوے ود یور فیئر. وہ کہتے ہیں نا فیئر کے اندر اتر جائیں اور جو بھی ہے نا اس کام کو کر لیں, پھر آپ اس فیئر کو اوور کم کر سکتے ہیں. اور پھر فردر ہے کہ آپ کی جو ہے وہ اپنا پازیٹیو وائبز ہونی چاہیے, آپ کی نیٹ ورکنگ ہونی چاہیے. نیٹ ورکنگ میں پھر ہے کہ آپ نے اس کے بڑے مزے کے پوائنٹس انہوں نے دیے ہیں, میں 3-4 پوائنٹس کے. اپنا ایٹیٹیوڈ کو پازیٹیو رکھیں اور اس کے مطابق لوگوں کو جو ہے وہ ویلکمنگ, ہمیشہ لوگوں کی اپنا اچھی ان کے لیے سوچیں, اسپیشل تھنک فار دیئر گڈ, اور گڈ ول ریٹرن ٹو یو. ایک بڑی اچھی سینگ بھی, چھوٹی سی سینگ تھی اس میں. اسی طریقے سے فردر ہے کہ اس سے ان کمیونیکیشن رہے ان کے ساتھ. پھر اس کے بعد جو ہے اپنا فالو اپ رکھیں ان کے ساتھ.
ٹھیک ہے نا. اور ریفرلس بھی ہے اس میں. ایک تھرڈ آپشن تھا ریفرلس, سر کہ آپ کے ریفرلس بھی دے شوڈ بی ویری ویری گڈ. سر ہر ایک کے اپنے ریفرلس اویل نہیں کرنے. اگر کسی کو آپ ریفرلس آپ دیتے بھی ہیں یا لیتے بھی ہیں, اٹ شوڈ بی اسٹرانگ, اور اس میں پھر شارٹ لسٹنگ کریں اس کی. سر تو آپ کو پھر آہستہ آہستہ جب آپ پالش ہو جاتے ہیں, گروم اپ ہو جاتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں, پھر آپ اسمارٹ ورکنگ پہ چلے جاتے ہیں. سر یو نو ایگزیکٹلی دا مائنڈ سیٹ آف دا کلائنٹ, سر کہ یار میں کس کلائنٹ پہ جو ہے وہ اپنا مجھے ایکسٹراڈنری ایفرٹ کرنی ہے, کس کلائنٹ پہ مجھے نارمل ایفرٹ کرنی ہے. ڈیفینیٹلی آپ کا جیسچر اور آپ کی ایفرٹ شوڈ بی ڈیفائنڈ, اٹ شوڈ بی گڈ ٹو ایوری ون. لیکن کچھ لوگ جو ہے نا وہ, آپ کو پتہ ہے, آپ کا بھی ایکسپیرینس ماشاء اللہ کافی ہو گیا, کہ اپنا سلو کائنڈ آف اپنا ہے. کچھ لوگ کچھ چیز میں آپ کو ڈیلس جو ہے ارلی اسٹرائک کرنی پڑتی ہیں. پیپل آر انٹرسٹیڈ ود اپنا ریڈی کیش, ود ریڈی ٹرانزیکشن اماؤنٹ. تو ان لوگوں کو اپنا پہلے آپ لوگوں کو ہنٹ کرنا ہوتا ہے, یا پہلے آپ کہہ لیں ان کو فوکس کرنا ہوتا ہے. سر تو یو ہیو ٹو ڈیفائن یور لائن آلویز, سر کہ مجھے پہلے کام, فرسٹ تھنگ فرسٹ کہتے ہیں نا, پہلے کون سا کام کرنا ہے, پریورٹائز کریں گے آپ اس کو. آپ یہ نہیں کریں گے کہ ایک چیز جو کلائنٹ انٹرسٹڈ ہے, مے بی 1 سال کا سروے مانگ رہا ہے, اب 2 سال کا سروے مانگ رہے ہیں, ہی از ٹیکنگ لاٹ آف ٹائم, اور ایک بندہ از ریڈیلی انٹرسٹڈ فار دا ٹرانزیکشن, ہی از ریڈیلی انٹرسٹڈ. یو ڈونٹ ہیو ٹو لوز دیٹ کلائنٹ. بے شک وہ سیلر ہے, بے شک وہ پرچیزر ہے, کوئی چیز پراپرٹی دے رہا ہے. ٹائمنگ تو اس پروفیشن میں ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ پرومپٹ, یو ہیو ٹو ویری ویری پرومپٹ. ٹھیک ہے. دیکھیں اچھا, میں نے آپ کو بتایا نا, اٹ از آلویز چیلنجنگ. اگر آپ میں پیشن ہے, اور دوسری بات ایک اور بھی مزے کی بات میرے مائنڈ میں آ رہی ہے, کہ یار چیز جو ہے نا, نیور بی انٹرسٹڈ. جو میرا مائنڈ سیٹ ہے, لوگوں کا ڈفرینٹ بھی ہوتا ہے, دے وانٹ ٹو ارن منی. سر میرا خیال ہے منی کا جو کنسیپٹ ہے نا, یہ بڑا ویوڈ اور بڑا وائڈ رینجڈ ہے, کہ پیسہ ارن کر لیا بائی ہک اینڈ بائی کروک. یہ ہمارا ایم نہیں ہونا چاہیے. سر ہمیں سب سے پہلے کلائنٹ, یا جو ہمارا اپنا جو بھی پرچیزر سیلر ہوتا ہے, اس کا انٹرسٹ سب سے پہلے ہمیں فالو کرنا ہے. اس کا کیا انٹرسٹ ہے, اس کو زبردستی کوئی پراپرٹی کو, آپ کو پتہ ہے پیپل آر آلویز, اگر آپ ایک بندے کے ساتھ مس کمٹمنٹ کریں گے, یا اگر ڈیل میں کوئی اپنا آپ کا انٹرسٹ زیادہ حاوی ہو جائے گا ایز کمپیئر ٹو دیٹ پرسن جس کا انٹرسٹ ہے, وہ آگے آپ پہ کتنے کلائنٹیج کو جو ہے وہ اسپوائل بھی کرے گا, اور آپ کی ریپیوٹ بھی خراب ہوگی. سر تو یہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اپنا سب سے پہلے انٹرسٹ جو ہے وہ کلائنٹ کا آپ کے پاس ہونا چاہیے, تاکہ آپ اس کے لیے محنت کر سکیں. آٹومیٹیکلی آپ کو فیور جو ہے آٹومیٹکلی. سر لوگ تو آج کل محنت کرنا ہی نہیں چاہتے. آپ کے سامنے اس ٹائم جو ہماری ینگ جنریشن ہے, وہ ماں سوائے یوٹیوبر, فیملی ولاگنگ اور ان سب کی چیزوں, میرا یہ کوشچن تھا, یہ آپ نے چلے بات کر دی. تو ینگ جنریشن جو ہے, جو اس طرح کے کاموں میں پڑ چکی ہے, جو چاہتے ہیں کہ جی راتوں رات ہم امیر ہو جائیں, بیٹنگ گیمز کریں, تو یہ کریں, تو فلانا کریں, تو آپ اس کے ینگ جنریشن کو کیا یار ینگ جنریشن کو تو ہم لوگ سیکنڈ کیریئر ماشاء اللہ ہم لوگ اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں. آج کل کے لوگ جو ہے ایزی منی کے چکر میں زیادہ ہیں, آپ کو پتہ ہے. سر تو آئی تھنک اپنا دے شوڈ شو لٹل پیشنس, اپنا اسکلس کو امپروو کریں. آج کل ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے وہ اٹ از دا بیسٹ. آئی تھنک اس پہ بہت زیادہ اپنا فالو اپ مل رہا ہے آپ کو, اپنا فالوئنگ مل رہی ہے آپ کو. آئی تھنک اس پہ زیادہ کنسنٹریٹ کریں. ینگسٹرس کے لیے سوچنا چاہیے. ینگسٹرس ہمارے اپنا یوٹیوبنگ میں اور یہ دیکھتے ہیں, اور آئی تھنک ٹھیک ہے یوٹیوبنگ وغیرہ میں جو کچھ بھی ہو, لیکن اچھی یوٹیوبنگ میں ایک برکت والی اپنا ارننگ, اچھا کنٹینٹ کے ساتھ, بالکل میرا خیال حلال ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہے اس پہ. آپ اپنی ایفرٹ کریں اور اس کو حلال طریقے سے اچھی بہت سارے اچھے کنٹینٹ بنانے والے لوگ بھی ہیں. بالکل ہیں, بالکل ہیں. اور میرا خیال ان کو ہمیں اپنا, دے آر ایگزامپلری فار اس, ہمیں ان لوگوں کو, ینگسٹرس کو ان کو فالو کرنا چاہیے, اور اس چیز پہ زیادہ کنسنٹریٹ کریں, اور ویورشپ بھی انہیں کی رکھنی چاہیے. سر برائی کو پھیلائیں گے تو برائی کا اینڈ برائی ہے. ایسے ہی ہے سر, ایسے ہی ہے. اور پیسے کا بھی ایسی کوئی ورتھ آپ کو ملے گی نہیں, آپ کو اور پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں. یہ جب تک ایمان ہمارا نہیں ہوگا, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم جو ہے نا اس چیز پہ اپنا جو ہے ایکسیل کر سکتے ہیں. منی میکنگ میں, آپ اسے کہ حلال منی میکنگ میں پیسا کمانا از ویری ایزی. سر ایسے ہی ہے, آج کل تو بہت سارے مینز ہیں, بہت سارے مینس ہیں, لیکن مقصد یہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحالی اللہ سے مانگنی چاہیے. ایسے ہی ہے سر. یار مجھے ہر حال میں خوشحالی میں, آپ کے بچوں کی, آپ اپنا کیریئر, آپ کے بچوں کی صحت, آپ کی اپنی صحت, آپ کے بہت سارے اور معاملات, آپ کے سوشل سرکلز, آپ کی ریپوٹیشن, بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں آپ سر. تو یہ معاملات ہیں میرا خیال ہے جو میرے مائنڈ میں آ رہے ہیں اپنا. اور باقی ماشاء اللہ ڈیفینیٹلی جو فریش معاملہ چل رہا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا, اور اس طریقے سے اپنا نیٹ ورکنگ, اور یہ وہ ساری چیزیں, بہت سارے ایلیمنٹس ہیں. آپ کو پتہ ہے بہت سارا اپنا یہ ہے ایریا جس کے اندر آپ اپنا پلینگ فیلڈ جسے کہتے ہیں نا, ہے. تو اس پہ اگر یہ لوگ اپنا محنت کریں تو وائی ناٹ.
اسکائی از دا لمٹ آئی تھنک. ایسے ہی ہے سر, ایسے ہی. سر ایک ہائیلی ریپیوٹیڈ ڈسپلنڈ ادارے سے نکلنے کے بعد بیسیکلی میں نے جو سنا ہے نا, جو کانسیپٹ ہے مارکیٹ میں یا پاکستان کے اندر, ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ریئل اسٹیٹ کو تھوڑا سا شیڈی سمجھتے ہیں. تو آپ اتنے رسپیکٹیبل ادارے سے جب باہر نکلے اور ریئل اسٹیٹ جوائن کیا, تو آپ کو کوئی لوگوں نے یا کسی نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی جو آپ کو فیل ہوئی ہو کہ یار مجھے چھوڑ دینا چاہیے, تو آپ نے کنٹینیو کیسے کیا؟ گڈ کوشچن. اچھا, بات یہ ہے کہ کوئی پروفیشن اچھا برا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. یہ انڈیویجولس ہیں جو اس پروفیشن کو اچھا یا برا بناتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ پروفیشن اور پروفیٹیبل پروفیشن ہے. اور لوگوں کے لیے آپ کی پبلک لسٹنگ ڈیولپ کرنے کے لیے, آپ کی ریپوٹیشن ڈیولپ کرنے کے لیے کہنا چاہیے اٹس اے کیٹلسٹ. بڑی تیزی سے آپ کا جو ہے, لیکن لوگ تو سر یہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے وہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کرے گا, کیسے اس کو ڈیل کو کرے گا, کوئی اس نے ہڈن چارجز تو نہیں رکھے ہوئے, اس طرح کی جو چیزیں ہیں. مطلب آپ نے جب سٹارٹ کیا, ظاہر ہے آپ ایک جیسے ادارے سے آئے, تو آپ کے لیے کوئی ایسی بات آپ کے سامنے تو نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی اپنا ہم تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ایڈجسٹ کرتے ہوئے, میں نے آپ کو پہلے بتایا. لیکن آئی تھنک ڈی ایچ اے کا اتنا ریفائنڈ کام ہے نا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈی ایچ اے اسپیسیفک ہم کام کرتے ہیں, ٹوٹلی ڈی ایچ اے اسپیسیفک. تو آئی تھنک کوئی اتنی زیادہ پرابلمس ہوئی نہیں ہیں. مطلب اگر ہوتی بھی ہیں کوئی, تو 5-10% لوگوں کا کوئی پرابلم اگر آتا ہے تو وہ بھی چیزیں ریزالو ہو جاتی ہیں. اور وی گوٹ سچ اے فائن انوائرمنٹ اسپیشلی ان ڈی ایچ اے اسلام آباد اور یہ والا ایریا میں, کہ لوگوں کا ایک تو کانفیڈنس بہت زیادہ ہے. اور ڈیفینیٹلی جو ریئل اسٹیٹ کے رجسٹرڈ ریئلٹرس ہیں ان کا جو ہے اپنا ایک اچھی ریپیوٹ بھی ہے, اور پیپل نو دیم ویری ویل, اور ان کی اپنی بھی رسپیکٹ ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی اپنی رسپیکٹ کو جو ہے وہ رکھنا بھی جانتے ہیں. اور اچھا اوور آل جو ہے وہ اچھی انوائرمنٹ ہے میرا خیال ہے. تو اس لیے میرا خیال پرابلم نہیں ہوئی, کیونکہ ہمارے میکسیمم کلائنٹس بھی آپ کو پتہ ہے بڑے ریفائنڈ قسم کے ریئل اسٹیٹ کے اس اپنا جو پراپرٹی ہے اس میں جو ہے وہ اپنا ڈیفینیٹلی گورنمنٹ آفیشلس آلسو, اینڈ اپنا آرمی آفیسرس, اینڈ کائنڈ آف اے سینئر سول آفیسرس, اور کافی لوگ اپنا پریسٹیجیس لوگ جو ہے دے آر آلویز انٹرسٹیڈ. اور میرا خیال ہے کہ ان کو بھی اپنا ڈیفینیٹلی بندہ اس کے لحاظ سے بھی اچھا بیہیو کرتا ہے, اور اپنی ریپوٹیشن کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے ہر جو ہے اپنا ریئل اسٹیٹ آفس کا یہی ایفرٹ ہوتی ہے کہ کوئی اپنی ریپوٹیشن کو ڈاؤن نہ کرے. کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک چیز آپ کا کسی سرکل میں بھی اپنا ریپیوٹ آپ کی خراب ہوتی ہے تو اٹ کیریز لاٹ آف ویٹ, آئی ٹیل یو. تو میرا خیال ہے اس لحاظ سے میرا خیال ایڈجسٹ کرنا واز ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. ڈیفینیٹلی کچھ ایک چیزیں تھیں لائک اپنا کہ آپ کو تھوڑی سی ایک, جب تک آپ کو میں نے کہا نا فیئر میں آپ اندر جاتے نہیں ہیں, ٹرانزیکشنس کو کرنا, اس کو کس طریقے سے مینیج کرنا, سیٹسفیکشن آف دا کلائنٹ, سیٹسفیکشن آف یور بوتھ سیلرس اینڈ بائرس, پھر آپ کا اپنا ڈی ایچ اے میں اپنی ریپوٹیشن, وہ ایک چھوٹا سا ایک بیریئر ہوتا ہے. اگر آپ بیریئر آپ کراس کر لیں تو آئی تھنک پھر کوئی پرابلم نہیں ہے سر. ہاں, تو آئی تھنک اٹ واز آل ان آل اٹ واز اے ویری اسموتھ اپنا واک کہنا چاہیے نا سر. اور وہ پھر چیزیں جو ہے نا آپ کی 1-2 سال ہوتی ہیں, آپ زیادہ لرن تو آپ پوری زندگی کرتے ہیں میں نے کہا نا, لیکن یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کی جو ہے واک جو ہے نا ٹورڈس دا اپنا سکسیس, اٹ گیٹس ایزیئر اینڈ ایزیئر. سر, ریکا ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ایسوسیشن کیا ہے اور آپ کا اس میں کیا رول ہے؟ اس سے پہلے بھی آپ نے ایک اپوائنٹمنٹ اس کی سنبھالی ہے, آج بھی آپ اس پوزیشن پہ ہیں. ریکا ایسوسیشن کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں. ارم ریکا جو ہے وہ اپنا ریکا ایسوسیشن جو ہے بیسیکلی یہ نام ہے اپنا ڈی ایچ اے اسلام آباد راولپنڈی ایسوسیشن کا بیسیکلی, ٹھیک ہے. ہم اسی کے ایمبٹ میں کام کر رہے ہیں, اور اس ایسوسیشن کے جو ہیں کافی اپنا آپ کو پتہ ہے خد و خال ہوتے ہیں, اور ان کی چارٹر ڈیوٹیز ہوتی ہیں. اور پریویسلی تو 2016 تک تو کوئی الیکشنس وغیرہ سچ نہیں ہوئے تھے, اور ہمارے اپنا میجر بلند نے جو ہے وہ 7 to 8 ایئرس ایز پریزیڈنٹ اس کا کام کیا, اور بڑا ایکسٹراڈنری کام کیا. انہوں نے اپنے لیول پہ اس زمانے میں جتنا ماشاء اللہ کام کر سکی, ان کی ٹیم کام کر سکی, بہت اچھا کام کیا. اس کے بعد ڈیفینیٹلی اس کے بعد الیکشنس کے معاملات آئے, اور الیکشنس میں جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے میکسیمم ٹائم پہ جو اپنے جو الیکشنس ہوئے ہیں اس میں جو ہے اپنا کافی لوگ آئے, اور اس پہ لوگوں نے کافی اپنا کام بھی کیا. ہمارے بہت ریناؤنڈ نام بھی ہیں جن لوگوں نے کام کیا. میں بھی ایسوسیشن کا پارٹ تھا, میں نے ایز اے اسٹارٹ لیا تھا 2016 میں ایز اے جوائنٹ سیکرٹری. اس پہ ایکسٹراڈنری بندہ جہاں بھی کام کرنا چاہے اپنی ورتھ جو ہے خود کریٹ کرتا ہے.
الحمدللہ ہمبل کیپیسٹی میں ہم نے جتنا ایفرٹ کر سکے کیا. اور اس زمانے بھی اپنا دیکھیں ایسوسیشنس کا کام بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایسوسیشن جو ہوتی ہیں نا وہ ایک آواز ہوتی ہیں, ایک برج ہوتی ہیں ریئلٹرس کے لیے اور اپنا گورنمنٹ سرکلس کی طرف, یا ایک ریئلٹرس کی طرف, یا آپ اپنی جو آپ کا اتھارٹیز ہوتی ہیں جیسا ڈی ایچ اتھارٹی ہے اس میں ایک برج کا کام کرتی ہیں. بیسکلی ایسوسیشنس کا یہ کام ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں جو ہے وہ کام ہوا ہوا ہے. میں ایز اے وائس پریزیڈنٹ بھی ایسوسیشن کا کیا ہوا ہے کام ہم نے, اور ماشاء اللہ بڑے ہائی لیول پہ ہم اس ایسوسیشن کو لے کے گئے ہیں. ہمارے اپنا پہلے جو جنرل سیکرٹری تھے 2-3 ٹائمس اپنا ایس این ملک صاحب از اے بگ نیم, اور ماشاء اللہ انہوں نے بڑی پذیرائی حاصل کی اور ابھی تک وہ اپنا ایز اے فیمس فگر آلسو, اور بہت انہوں نے کام کیا. ہم ماشاء اللہ جب وہ ہی واز اے جنرل سیکرٹری, آئی واز اے وائس پریزیڈنٹ, اینڈ فرخ ریاض صاحب الفروخ اسٹیٹ کے ہی واز اے پریزیڈنٹ. تو ہم نے جا کے ایون کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سے اس زمانے میں آئی تھنک 1920 میں, اور ود دا فائنانس سیکرٹری آلسو وی ہیڈ اے میٹنگ اباؤٹ دا ٹیکسز. اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آج کل ایک فیڈریشن آف ریئلٹر بھی جو آل پاکستان کو لک آفٹر کرتی ہے, ایک فیڈریشن بنا دی گئی ہے. اس کے ایمبٹ میں ساری ایسوسیشن جو ہیں وہ آتی ہیں. پریویسلی دیور لائک آئی تھنک 18 to 20 اپنا ایسوسیشنس آف پاکستان. ابھی اس کا ایمبٹ اور انکریز ہو رہا ہے. اس کے بھی الیکشن جو ہیں وہ ڈیو ہوئے ہیں فرام لاسٹ 6-7 ایئرس. تو وہاں بھی الیکشنس ہوں گے ڈیفینیٹلی. دیر مائٹ بی مور آرگنائزیشنس لائک مور ایسوسیشنس آف آل پاکستان. دے کین ایکسیڈ ٹو دا نمبر آف مے بی لائک 40 to 50. تو یہ ایک اپنا ایک پریشر گروپ بھی آپ کہہ لیں, اور آپ کہہ لیں کہ اپنا ایک برج بھی کہہ لیں, اور آپ یہ کہہ لیں کہ ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں جو کہ اپنا ایک جو بھی پرابلمس ہوتی ہیں بیکاز دے آر دا مین اسٹیک ہولڈرس. جو مین جو ہے وہ رسپانسبلٹی کہتے ہیں نا, اونرس آف دا رسپانسبلٹی جو اپنا جو ہے وہ ان پہ لائے کرتا ہے, تاکہ وہ اپنی ایک آواز بن کے جو ہے وہ فردر گورنمنٹ سرکلس کو جو ہے وہ انفارم کر سکیں کہ کیا پرابلمس فیس ہو رہے ہیں ایکچوئل. اور ابھی بھی یہی اپنا ایک تھوڑی سی ٹگ آف وار چل رہی ہے. ٹگ آف وار یہی ہے بین کے آپس میں جو ایک کنٹروورسی چل رہی ہے کہ اپنا جو ہے نا اسٹیک ہولڈرس دے شوڈ بی انوالوڈ ان دا ڈیسیژن میکنگ. کیونکہ ریئل اسٹیٹ کی ڈیسیژن میکنگ میں جتنا جو ہے وہ اپنا انفارمیشن اینڈ نالج جتنا جو ہے ریئلٹرس کو ہے, اتنا جو ہے گورنمنٹس کو اس طریقے سے اس کا اپنا, ٹھیک ہے نا. ایک جنرلی مطلب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں ایسوسیشن کا مقصد کیا ہے سر, ٹھیک ہے. ایک ہو گیا اپنا لوکل ایریا پہ, اور ایک ہو گیا کہ اس کو لٹل براڈر اسپیکٹرم کیا کام کرتی ہیں. اب آ جائیں ایسوسیشن کا اپنا اپنا پرٹیکولر سوسائٹیز میں, پرٹیکولر اپنا ایریاز میں, اپنا ایریا آف اسفیئر جس کو ہم کہتے ہیں ایریا آف رسپانسبلٹی میں کیا کام ہے سر. تو ایریا آف رسپانسبلٹی میں ان کو یہی کام ہے کہ جو ریئلٹرس کی پرابلمس جو فیس ہوتی ہیں اپنے اتھارٹیز کے ساتھ. فار ایگزامپل اگر کوئی اپنا ڈی ایچ اے سے بیس, جس کی اسپیسیفک ہم ڈی ایچ اے کی بات کرتے ہیں, تو ہم وی آر کائنڈ آف اپنا برج بٹوین ریئلٹرس جو ایجنٹس ہیں, اور ان لوگوں کی جو پرابلمس ہیں, یا کوئی اپنا کوئی ٹرانسفرس میں پرابلم آ رہی ہیں, یا کوئی اپنا کوئی ایسی انفارمیشن فلو آف انفارمیشن گیدر کرنے کی پرابلم آ رہی ہیں, یا کوئی ایسی انفارمیشن جو کہ ایز اے کائنڈ آف اے بزنس گروپ کوئی پرابلمس آ رہی ہیں کہ یار ہم اپنا بزنس جنریٹ کرنے کے لیے ہم اپنا وی آر کائنڈ آف ایڈوائزرس آلسو. اور ہم اسی طریقے سے اپنا ڈی ایچ ایس کی طرف سے بھی اسی طریقے سے رسپانس ہوتا ہے. اور ہم وی ہیڈ پریویسلی آلسو وی ہیڈ اے لاٹ آف میٹنگس ود ڈی ایچ اتھارٹیز. اور ابھی بھی ماشاء اللہ ہماری اپنا ایسوسیشن جو ہے وہ اپنے ایمبٹ میں ایک لمیٹڈ اینڈ تک ماشاء اللہ کافی فعال ہے. اور ود دا لیٹسٹ ماشاء اللہ ڈی ایچ اے اتھارٹیز کے ساتھ ہمارا آفیسز کے ساتھ بہت اچھا لائزون ہے, اور ان کے ساتھ بڑی اچھی ہماری میٹنگس ہوئی ہیں. اور پریزنٹ پہلے بھی بہت اچھی ماشاء اللہ ہیرارکی واز ویری گڈ ڈی ایچ اے کی, اور ابھی تو ایکسٹراڈنری ہے ماشاء اللہ. دے گیو اس دا ٹائم, اور ہمیں اپنا ہماری بات سنتے ہیں, اور اس کے اوپر ان کی ایفرٹ بھی ہوتی ہے کہ اس چیز کو لے کے اپنا جو ہے وہ ایک اچھی ایک سچویشن بنائیں. اور ابھی آپ دیکھیں کہ ڈی ایچ اے پچھلے 4-5 سال میں کتنی, اسپیشلی ڈی ایچ اے اسلام آباد اور میں بہت ایکسٹراڈنری امپرومنٹس ہوئی ہیں, اور تھوڑا سا ایکسپینڈ بھی کیا, اس نے ایکسٹراڈنری ایکسپینڈ کیا. آپ دیکھیں کتنے فیزز ڈیولپ کر رہے ہیں. مجھے آئی ریممبر کہ آئی واز ان کراچی when I was posted over there, تو اس زمانے میں 9 فیزز ہم کہتے تھے یار کراچی کے بہت 9-10 فیزز اپنا بہت بڑے فیزز ہیں. اس سے لاہور کو ہم دیکھتے تھے جو فیزز ان کے بڑے. اب ماشاء اللہ ڈی ایچ اے اسلام آباد راولپنڈی نے بہت ایکسپینڈ کیا اور کر رہے ہیں, اور ماشاء اللہ ڈیلیوری بھی بہت اچھی. اور دیکھیں یہ میں پھر سے دوبارہ اچھا ابھی یہ میں آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں کہ ان کی طرف سے ایک رسپانس. ہاں جنرل پبلک کے لیے اپنا جو ہے ڈیفینیٹلی اپنا چیزوں کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے. اپنا اسپیس آف امپرومنٹ از آلویز دیئر,
اور فردر امپرومنٹ اپنا ڈیفینیٹلی ایسوسیشن آتی ہیں اور اس کو امپروو کرتی ہیں. اس میں نے کو بتایا کہ اپنا جنرل پبلک کے لیے تو یہی ہوتا ہے کہ لوگ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو رجسٹرڈ ڈیلر ہے نا, ریئل اسٹیٹ ایسوسیشن جو ہماری ہے ڈی ایچ اسلام آباد کی, یہ اٹ از اونلی فوکس آن دا رجسٹرڈ اپنا ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس, ٹھیک ہے, جسے آر ای سیز کہتے ہیں آپ اس کو. تو ان ریئلٹرس کو بھی کہتے ہیں, ہم ریئلٹرس بھی نام دیتے ہیں. تو یہ جو ہے وی آر اونلی رسپانسبل فار دا رجسٹرڈ ریئلٹرس, نمبر 1. ابھی پریویسلی اٹ واز لائک ان دا رینج آف 171 تک ہمارے اپنا ممبرس گئے تھے تھوڑے ڈی ایچ اے کے ساتھ, ڈی ایچ اے کے ساتھ, لیکن ابھی دے بن ریڈیوسڈ. سر لوگوں کا کچھ انٹرسٹ, اب ڈیفینیٹلی پراپرٹی کے تھوڑے سے پرابلمس رہے تو لوگوں کا انٹرسٹ لوز ہوا. لوگوں کی ابھی بھی میرا 65 to 70-80 لوگ رجسٹرڈ ہیں ابھی ڈی ایچ اے کے ساتھ. ایک تو میں اپنا ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈوائز کر دوں گا کہ میکسیمم لوگ اپنا جو ہے رجسٹریشن کی طرف جائیں. ریزن یہ ہے کہ اپنا جو ہے وہ اپنا جو بھی آپ کے کلائنٹس ہوتے ہیں, بے شک سیلر ہوں, اپنا پرچیزر ہوں, یا اپنا ایٹ لیسٹ ڈی ایچ اے کی طرف سے اپنا ایک ہو, تو وہ اپنا ایک ان لوگوں کی ایک پہچان ہوتی ہے. اور لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے کہ یار اپنا جو ریئل اسٹیٹ اپنا رجسٹرڈ نہیں ہے وہ اب ٹھیک ہے, دیر لاٹ مینی پیپل ڈوئنگ ویری گڈ ورک, اور ان کو انکریج بھی ہم کرتے رہتی ہیں کہ وہ کریں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان کا زیادہ جو ہے وہ اپنا ایک پھر پارٹیسپیشن ہوتی ہے, ایک رول ہوتا ہے, اور ان کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. یو کین کال اٹ اے کریڈیبلٹی از مین امپورٹنٹ, کیونکہ لوگ بھی اس کو سیریسلی لیتے ہیں کہ اپنا یار کریڈیبل ہو. کیونکہ ہمارے اپنا نا کچھ لوگ گھبراتے بھی ہیں اس چیز پہ, کیونکہ ہمارا اپنا ایک ڈی این ایف بی پی اپنا ایک ورڈ ہے, ڈیزگنیٹڈ نان فائنینسز بزنس اینڈ پروفیشنز, اس کے اندر بھی ایک رجسٹریشن کا ایک ایلیمنٹ اسٹارٹ کیا تھا آج سے 3-4 سال پہلے. تو وہ بھی ہم نے رجسٹریشنس وغیرہ اس کو اسی بیس پہ کروائی تھی, کیونکہ دیکھیں ہم ٹیکس پیئرس, اگر خود ٹیکس پیئرس ہم ہوں گے ایز اے ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس, تو وہ ویل بی ایگزامپلری فار دا پیپل آلسو. ایسے ہی ہے سر. تو ایگزامپلری تب بنیں گے کہ اگر ہم اپنا بالکل ہمارا کلیئر ہے وی آر ناٹ دا شیڈی پیپل, تو ہمیں سب سے پہلے اپنا ایک گڈ جو ہے وہ اپنا ایک دینا چاہیے, میسیج دینا چاہیے کہ ہم وی آر دا رجسٹرڈ ون, وی آر شوڈ بی دا ٹیکس پیئر, ٹھیک ہے نا. ہمارا سب سے پہلی رسپانسبلٹی بنتی ہے ٹو بی دا رسپانسبل سٹیزنس, بٹوین دا شوڈ بی دا رسپانسبل اپنا ریئلٹرس, ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم رسپانسبل کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ آگے بھی کرتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی اپنا ابھی آپ کا یہی سوال کو فردر میں جواب یہ دیتا ہوں کہ یہ ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے ایسوسیشن کی کہ وہ اپنا بزنس سے جنریٹ جو ہوتا ہے اس کو ایکولی اپنا جو ہے وہ اپنا فردر جو ہے اس کو ڈسیمینیٹ کریں ٹورڈس دیئر ریئلٹرس, نمبر 1. نمبر 2 از کہ ان کی جو بھی پرابلمس فیس ہو رہی ہیں, ان کی اپنے ٹرانسفرس میں پرابلمس آ رہی ہیں, اگر کوئی مسئلے ہیں ٹرانسفر ریکارڈ میں آپ کے فائنینس ڈپارٹمنٹ, فائنینس ڈائریکٹریٹ اپنے ڈی ایچ اے میں, یا فردر پرابلمس اگر ہیں تو وہ دے شوڈ بی ایڈریسڈ. ایسوسیشن از دا ون, ایسوسیشن از دا فیس آف بیسیکلی آل دیز ریئلٹرس بیسڈ اوور ہیئر, ٹھیک ہے نا. ان کی نمبر 1 رسپانسبلٹی ہے. ان کو اور کوئی جنرل پرابلم ہوتی ہے, ان کا کوئی اپنا کوئی ایسا ہوتا ہے اپنا کوئی جرگاٹ کائنڈ آف اے ٹائپ, یا یو کال اٹ کہ اپنا جو ہے وہ اپنا کوئی بھی پرابلم ہو جاتا ہے, کوئی پرابلم آتی ہے تو اس کو اپنا پرابلم ریموونگ جو ہے وہ اپنا وہ ان کو کرنا چاہیے, اور ان کو جو ہے یہ ان کا اپنا مینڈیٹ ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اپنا دے ہیو ٹو بی رجسٹرڈ ود ڈی ایچ اے فرسٹ آف آل. سر وہ تو اینڈ ٹھیک ہے, ہم دے تو کین بات بی رجسٹرڈ ود فردر, وی آر پلاننگ ناؤ کہ ان کو میک دیم رجسٹر ود. دیر واز اے برین چائلڈ, ایک پلان تھا کہ ہم پہلے اس کو ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ایسوسیشن ڈی ایچ اے کے ساتھ پہلے ایسوسیشن کے ساتھ رجسٹر کریں. وہ پھر خیر فعال نہیں ہو سکا. ہمارا بھی ایک تھوڑا سا انٹرسٹ تھا کہ پہلے بھی اس پہ کافی لوگوں نے ایفرٹس کی کہ اپنا ریئل اسٹیٹ کو پہلے جو ہے ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کے ساتھ اپنا ان کو ایسوسیٹ کریں, پھر فردر دے شوڈ بی ایٹ لیسٹ اگر وہ ڈی ایچ اے کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے تو کم از کم ان کو انکریج تو کریں نا, کائنڈ آف اپنا ایک ایسوسیٹ ممبرس بنا دیں ہم ان کو. سر تو وہ بھی ہمارا ہے, کچھ لوگ ہیں دے آر انٹرسٹڈ آلسو. لیکن یہ اوور آل ایک رسپانسبلٹی ہے, اور ہماری ایسوسیشن ابھی تک ماشاء اللہ فعال ہے, دے آر ڈوئنگ ویل, لیکن دیر از ڈیفینیٹلی روم فار امپروومنٹ. دے شوڈ بی مور ایکٹیو. میں ایز اے فیل کرتا ہوں کہ سر میں اس کوشچن کو آپ سے دوبارہ کرتا ہوں. یہ سب تو ساری آپ نے باتیں کی ہیں کہ ریکا کو کیا کرنا چاہیے. میرا مین کنسرن یہ ہے کہ اب ڈی ایچ اے کی بات کر لیتے ہیں. ڈی ایچ اے نے اپنا مارکیٹنگ آفس کھول کے بیٹھ گئے, ڈیلر کو بیچ میں سے وہ وائنڈ اپ کرتے جا رہے ہیں, اپنی پراپرٹیز خود بیچنا شروع کر دی ہیں. ریکا نے ان ڈیلرز کے لیے کیا کیا؟ دیکھیں ریکا کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا یا ڈی ایچ اے کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا وہ تو ظاہر ہے جو رجسٹرڈ ہوگا اسی کے لیے آپ کام کریں گے نا, لیکن ابھی تک آپ لوگوں نے کیا کیا, اور کیا فیوچر میں آپ اس کو کچھ اس پہ ایکشن لیں گے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے کافی سارے ڈیلرز جو ہے نا وہ ان کے کام پہ بہت افیکٹ ہوا. دیکھیں یہ اپنا کنسرن ہم نے ڈی ایچ اے کو دیا ہوا نمبر 1.
नंबर 2, अपना DHA प्रॉपर्टी ऑफिस हर जगह पे इस्टेब्लिश किया हुआ है इन्होंने. इट इज़ एवरीवेयर, इट इज़ नॉट ओनली इन DHA इस्लामाबाद, इट इज़ इन लाहौर, इट इज़ इन कराची, एवरीवेयर. ठीक है, और वो अपनी तौर पे भी एफर्ट कर रहे हैं. हाँ, अ लाइन शुड बी डिफाइंड बाय देम कि जो है वो हम क्या मतलब है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपना हमारा कितना उसमें रोल है, वो हम एक अपना एक विन विन सिचुएशन बना रहे हैं. डेफिनेटली कई लोग अपना जो नई डील्स होती हैं या ऐसा मसला होता है या कोई ऐसी अपना इन्वेंट्री होती है, दे विल पीपल आर सम टाइम मोर इंटरेस्टेड टू एंगेज विद मेन DHA. वहाँ कॉन्फिडेंस उनको ज़्यादा आता है, और उसमें भी प्रॉब्लम्स हमारे रियल्टर्स के कुछ अपने पैदा करदा भी हैं. नंबर 1, ठीक है ना, कि वो कहती हैं यार किसी किस्म का हमारे से कोई ऐसा फ्रॉड ना हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, मिसकमिटमेंट ना हो हमें. तो वो एक थोड़ा सा एलिमेंट है जिसमें हमें भी अपने एंड से इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. ठीक है ना, विन विन सिचुएशन तभी बनती है कि हमें अपना डेफिनेटली हमें भी अपने आप को चीज़ों को इम्प्रूव करना है और अपना राइट भी लेना है रियल स्टेट कंसल्टेंट. मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ जो है वो अपना एक अथॉरिटी ही ठीक है और रियल स्टेट कंसल्टेंट हर किस्म के लोग काम कर रहे हैं. वो भी कई लोग अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट करते हैं और कई चीज़ें वो नहीं होती. लेकिन ये आप बात याद रखें कि रीसेल में जितनी मैक्सिमम सेलिंग एंड बाइंग जो है रियल स्टेट कंसल्टेंट या एजेंट करता है उतनी नोबडी कैन डू इट, नॉट इवन द अथॉरिटी. ठीक है, लेकिन DHA ने देखें अभी एक इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने अपनी एक वेबसाइट बना दी है, अभी सेलर और बायर को वहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं. तो उससे आपका क्या ख्याल है कि डीलर्स की काम पे इफेक्ट नहीं होगा? इफेक्ट होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक हद तक तो थोड़ा सा इफेक्ट तो होता है. लेकिन देन यू हैव टू नहीं तो रैका को तो फिर कोई एक्शन लेना चाहिए. नहीं, हम बिल्कुल करते हैं. उनको देखें उनकी इन्वेंट्री एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अभी कुछ चीज़ें आपको पता है इतने DHA एस्टेब्लिश हुए हैं, इतने सेक्टर्स डेवलप हुए हैं, तो डेफिनेटली अपना वो इतनी बड़ी इन्वेंट्री बेचना जो है हर एक के बस की बात नहीं है. तो दे वांट टू बी, हम बी आर काइंड ऑफ अ बिजनेस पार्टनर्स विद देम, वी कैन बी अ बिजनेस पार्टनर्स विद देम. सर वो तो आप है ना, हम कर रहे हैं. मैं तो एक आम डीलर की बात कर नॉट आर्म डीलर. इफ सम थिंग्स कम, कोई चीज़ अपना कोई आती है तो इट विल बी अपना ये अपना DHA का भी कंसर्न है और DHA का भी एक डिसीजन है और DHA का भी अपना यही मैंडेट और एसोसिएशंस को भी एक अपना जो माइंडसेट दिया हुआ है कि इट विल बी बेनिफिशियल. अगर कोई चीज़ होती भी है इट विल बी टोटली इम्पार्टेड टू मैक्सिमम पीपल, मैक्सिमम जो रियल स्टेट रजिस्टर्ड हैं उसमें. तो डेफिनेटली अपना आगे इंशाल्लाह अपना बड़ी डायनेमिक किस्म की अपना जो है लीडरशिप और हमारी माशाल्लाह अपना हिरारकी है उधर अपना DHA में, और डेफिनेटली इन द फॉलोइंग डेज इंशाल्लाह ताला कोई अच्छी चीज़ जो है वो फॉलो अप होगी इंशाल्लाह, और हर एक को उसका इंशाल्लाह ताला जो है फ्रूट मिलेगा और एवरीबॉडी विल बी इन्वॉल्व इंशाल्लाह ताला. और हम पूरी एफर्ट है, एसोसिएशन की भी एफर्ट है, हमारी एसोसिएशन के अलावा भी बाकी मेंबर्स की भी माशाल्लाह हम लोगों ने एक जॉइंट अपना एक सिलसिला भी किया हुआ है ताकि उसमें तमाम लोगों की पार्टिसिपेशन है, नॉट ओनली द रैका अपना मेंबर्स पे ऑल्सो और अदर मेंबर्स ऑल्सो. तो वो इंशाल्लाह ताला इस पे हम काम कर रहे हैं और आई एम वेरी होपफुल फ्रॉम DHA साइड ऑल्सो एंड फ्रॉम एसोसिएशन साइड ऑल्सो. दे आर डूइंग देयर वंडरफुल वर्क और इंशाल्लाह ताला उनको थोड़ा सा आगे भी अपना एडवाइस भी करेंगे कि थोड़ा और अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी इस पे एफर्ट करें ताकि हम इसको जल्दी ही अपना इसको पाए तकमील पे पहुंचा सकें. सर आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें हमसे शेयर की हैं. एक सवाल था कि इस एज में आपकी हेल्थ, आपकी फिटनेस और मोटिवेशन का क्या सीक्रेट है? मोटिवेशन का अपना डेफिनेटली टू बी बिज़ी, सबसे बड़ी बात तो ये है. पैशन और एटलीस्ट जो है वो रूटीन. सर कोशिश ये होती है कि अपना रूटीन में रहे. रूटीन तो वाकई बहुत ज़रूरी है. रूटीन एक रखे बंदा बिज़ी रहे और अपना कोई ना कोई अपना गोल डिफाइंड रखे बंदा, किसी तरीके से बंदा आगे चलता है. सर तो यही है चीज़ का राज है. अपना लोग अपना नॉर्मली ये होता है कि रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं. जब तक आपका गोल कोई लाइफ में नहीं है उस वक्त तक फिर आप जो है ना यू आर डेड मैन बेसिकली. अच्छा सर, कुछ सवाल हैं, इनके आपने जवाब जो है ना एक लाइन में देने. हाँ. टॉप 3 ऐसे ऑफिस के नाम बताएं, DHA इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, ऐसे नाम बताएं जो आपको लगता है कि फ्यूचर में बहुत बेहतर होंगे, बहुत अच्छे होंगे. कमिंग अप में माशाल्लाह यंगस्टर्स में माशाल्लाह आपका अपना नाम है लीड प्रॉपर्टीज. सर नो डाउट, मतलब ये नहीं एग्जैजरेशन नहीं है कोई भी, आप यू आर डूइंग वंडरफुल. आपका नाम है. फिर यंगस्टर्स में जो है वो गल्फ प्रॉपर्टीज इज डूइंग फाइन. फिर फॉर्चून स्टेट है, फॉर्चून स्टेट दे आर आल्सो डूइंग वेरी फाइन. सर बिल्ड अप प्रॉपर्टी या प्लॉट? इट डिपेंड्स, बोथ आर फाइन. इट डिपेंड्स अपॉन समबडी इज इंटरेस्टेड टू हैव. लेकिन आपका अपना पर्सपेक्टिव क्या है? पर्सपेक्टिव जो है वो अपना नॉन बिल्ड अप प्रॉपर्टी इज ऑलवेज बेटर इन इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर टू बिल्ड अप प्रॉपर्टी. DHA 2 या DHA 5? प्रेजेंटली DHA 5. सर फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू रेजिडेंशियल या कमर्शियल?
It depends. लेकिन I think top of the line is presently residential. एक चीज़ जो आप चाहते हैं रियल एस्टेट मार्केट से ख़त्म हो जाए? Greed, लालच अगर हम लोगों में ख़त्म हो जाए. वन क्वालिटी फॉर अ सक्सेसफुल रियल्टर? Credibility. सेलर और परचेजर, विच वन इज डिफिकल्ट टू डील? In quick market, seller is difficult to deal. He is little dicey. सर And vice versa. Slow market, you know, अपना purchase is. सर आपने बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स शेयर किए हैं, आई होप हमारे व्यूअर्स को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा. लास्ट में मैं चाहूँगा कि आप कोई ऐसा मैसेज हमारे यंग एजेंट्स के लिए या यंग यूथ के लिए ऐसा मैसेज दें जिससे हमें हमारी ऑडियंस को कोई फ़ायदा हो सके. कि मैं अपनी हम्बल कैपेसिटी में ये कहूँगा कि जो मैंने अपनी एक्सपीरियंसेस से सीखा है कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जो है ना, सबसे पहले तो चीज़ जो है वो अपना इट इज़ वैलिड फॉर ऑल द सीजन्स कि क्रेडिबिलिटी अपनी जो है ना एस्टेब्लिश करने के लिए ऑफिस में अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी एज ए पर्सनैलिटी क्रेडिबिलिटी जो है वो मार्केट में बनाएं और फिर लोगों के साथ फॉलो अप जो है वो अच्छा रखें, इन कम्युनिकेशन रखें, फॉलो अप रखें उसका, और लोगों से कम्युनिकेट अपना करते रहें, नंबर वन. और सेकेंडली ये कि अभी जो डिजिटल टूल्स जो है ना, अभी आपको पता है दुनिया चेंज हो रही है. डिजिटल मार्केटिंग में जो है ना, उसमें आपने अपने डिजिटल टूल्स अपने यूज़ करने हैं. उसमें जो भी अपना टूल्स हैं, बेशक वो इंस्टाग्राम है, बेशक वो यूट्यूबिंग है, बेशक वो किसी किस्म के हैं, वो आप अपना जो है अपना बल्कि अपना वेबसाइट भी अपना उसको इस्टेब्लिश करें और उसको फॉलो अप रखें उसका सर, ताकि जितना उसमें अलाइव रहेंगे आप, उतना जो है वो अपना क्रेडिबिलिटी भी बनेगी, लोगों का कॉन्फिडेंस भी होगा और लोगों को इंटरेस्ट भी आपका जो है ना शेयर होगा कि ये वायबल अपना लोग हैं और ये क्रेडिबल लोग हैं और प्रोएक्टिव लोग हैं. सर ये मेन चीज़ है इसमें. और डेफिनेटली जो है वो अपना साथ साथ जो है वो अपना उस चीज़ को जो है वो आप मतलब रियल एस्टेट में अपना कंसिस्टेंसी की बात हम कर रहे थे, कंटिन्यूटी अपनी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है रखना. सर रूटीन आप रखेंगे, अपनी पैशन अपना अलाइव रखेंगे, तो फिर ये बिज़नेस जो है वो अपना आपका फ्लरिश होता है. उसके बाद बगैर पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका इंटरेस्ट रेट ना हो, क्योंकि आपने अपनी टीम को लेके चलना है. सर टीम आपकी तभी इंटरेस्टेड होगी कि जब आप खुद काम करेंगे, खुद इंटरेस्ट शो करेंगे, पैशन के साथ काम करेंगे, तो उन लोगों को भी अपनी टीम को जो है वो अपना आप चलाएंगे. और लास्टली बट नॉट द लीस्ट, नेटवर्किंग. अपनी नेटवर्किंग ऑल अराउंड 360 नेटवर्किंग. सर बेशक वो रियल्टर्स के साथ हो, बेशक वो अपना आपकी अपीयरेंस हो, आपकी जो है अपना टीम की अपना तरफ जो है वो अपना नेटवर्किंग हो, लीडरशिप अपना लीडरशिप भी डेफिनेटली. लेकिन ये है कि नेटवर्किंग आपकी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए. हर एंड पे अपना नेटवर्किंग होनी चाहिए, बेशक क्लाइंट बेस्ड हो, रियल्टर्स बेस्ड हो, अपना किसी फोरम्स पे आपने अपना जाके अपने को रिप्रेजेंट करना है, तो ये बहुत मैटर करती हैं सारी चीज़ें. नेटवर्किंग जो है ना, दिस वेरी इंपॉर्टेंट. ये मेरा मैसेज है आपके लिए. लास्ट सर थैंक यू वेरी मच. आपके Welcome. आने का बहुत बहुत शुक्रिया. आपने हमारे इस चैनल के लिए थोड़ा सा वक्त निकाला, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं. आने वाले वक्तों में इस तरह के मज़ीद पर्सनैलिटीज़ से मिलने के लिए और कुछ सीखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें.